یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے لیے احتجاج کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہے خان صاحب نے، اس کمیٹی میں کون کون سے اراکین شامل ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، مطلب اگر شیئر ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب الحمدللہ 1.5 سال اس بندے نے قرآن شریف 3 دفعہ مطلب سے پڑھا ہے، تو جس کے بندے کے سینے میں نور آ جائے اتنا زیادہ تو وہ دیکھیں ایک لیئر نہیں بنائے گا ری انفورسمنٹس کی، وہ 3 4 لیئرز بنائے گا۔ اگر پہلی لیئر ابڈکٹ ہو جائے گی تو اس کو ری انفورسمنٹ ملے گی، دوسری لیئر ہوگی، تیسری لیئر ہوگی، چوتھی لیئر ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ رہی بات کہ وہ کیوں نہیں بتا رہے، ایز فار ایز آئی نو آج صبح ہی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور اگر علیمہ آپا کے پاس نام ہے تو انہوں نے ہمیں دیے نہیں ہیں، اور ہماری پارلیمانی پارٹی میں جتنا مجھے پتا ہے اب تک اناؤنس ہوا نہیں، شاید وہ اپنا فون چیک کرو نام آ گئے ہوں، اور اس میں کوئی چھپانے کی بات ہے، بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ورکر تیار ہے، ہماری تنظیمیں تیار ہیں۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ سی ایم خیبر پختونخوا یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک مطالبات پورے نہیں کیے گئے تب تک یہ احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا، تو اب یہ کس نوعیت کا احتجاج ہوگا؟ کیا دھرنا دیں گے یا پھر یہ کہ علامتی احتجاج ہوگا؟ کس طریقے سے اس کو آپ پورا آپریٹ کریں گے؟ جی بالکل، دیکھیے کیونکہ آج علیمہ خان صاحبہ نے صرف خان صاحب کا میسج ہم تک پہنچایا کہ آپ لوگ سسٹینڈ یا ایک لمبے دھرنے کے لیے، ایک پرامن دھرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے سردی بھی ہے، بارشیں بھی شروع ہونے والی ہے، تو جہاں پہ بھی بیٹھیں گے، چاہے وہ ڈی چوک ہو، چاہے وہ کے پی ہو، سوائے سندھ کے پنجاب کا جو بھی حصہ ہو، ٹھنڈ تو وہاں ٹھیک ٹھاک ہونی ہے۔ تو ہم نے ورکرز کا بھی دیکھنا ہے، ان کو ہم نے ٹھنڈ سے مارنا نہیں ہے۔ جیلوں میں یہ لوگ لے کے جاتے ہیں ہمارے بیچارے ورکرز کو، ڈرتا شکر ہے کوئی بھی نہیں ہے، یہ جو بھی کرتے ہیں ہم اسے اور ڈبل اسٹرائک مل جاتی ہے۔ اب ڈی چوک ہو یا ثوابی ہو یا کراچی ہو، وہ دیکھی جائے گی، یا مینار پاکستان ہو۔ صحیح صحیح بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس سے زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اس وقت، اس بات میں کلیئرٹی آ چکی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اب ایک اور مسئلہ جو کہ درپیش ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اختلافات کا بھی ہے۔ خود کارکنان اور گنڈا پور صاحب کے درمیان بھی کئی باتوں کے اوپر تلخ کلامی ہو چکی ہے، اور کارکنان اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پر لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن لیڈنگ پوزیشن سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ کہاں تک پہنچا ہے کہ جو ناراضگی کارکنوں میں بڑھ رہی ہے، تو آپ احتجاج میں پھر کارکنان کو کیسے لا سکیں گے اپنے ساتھ؟ دیکھیے وہ ہم پشتو میں ہماری اپنی ایک بات تو ہوتی ہے کہ خوچا اخروٹ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، لڑنا لڑانا کچھ ہماری نیچر ہے، کچھ ہمارے خون میں، کچھ 77 سال سے بہت ہم نے ظلم برداشت کیے اپنی مادنیات کے لیے، تو کچھ نیچر کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک ماں سے پوچھ لیں، 3 بیٹے ہوں گے، تینوں ڈفرنٹ ہوں گے، ہم سب پاکستان کی ڈفرنٹ بیٹے بیٹیاں ہیں، چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، لیکن نیچر سب کی ڈفرنٹ ہے۔ تو اگر آپ کے پی کی ورکر سے کہیں گے کہ جی سمجھوتا کر لو، وہ تو بیچارہ اس کی ہوا نکل گئی نا۔ ہم نے ہمیشہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس رکھا ہے اپنے صوبے میں، آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے یہاں پہ ووٹ کبھی بھی برادری کی بیسس پہ زندگی میں نہیں ہوا، چاہے وہ اے این پی ہو، چاہے جے بالکل یو آئی ایف ہو، چاہے پیپل ہو۔ یہ واحد دفعہ ہوا ہے کہ تیسری دفعہ کوئی پروونشل گورنمنٹ آ رہی ہے، ورنہ کے پی کی 40 50 سال کی ہسٹری اٹھا لیں، کبھی نہیں ہوا، ایک پارٹی سیکنڈ کبھی ٹائم 2 دفعہ نہیں آئی جب پرفارمنس بالکل نہیں کرتی، رائٹ؟ اچھا، سو اپنے لیڈر سے پوچھنا، یہ تو ہمارا قومی بھی جذبہ ہے کہ ہم اب جرگے بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھنا ہے، لیڈرز ہم آپ کو بناتے ہیں، آپ ہمارے اوپر ہیں، بٹ ہمیں تمیز سے، عزت سے سوال جواب کی اجازت ہے۔ دوسری بات یہ کہ خان کے ورکرز ہیں، میرے ورکرز تو نہیں ہے نا کہ سوال نہیں پوچھیں گے، کیوں نہیں پوچھیں گے؟ یہ خان کے ورکرز ان کو ہر حق ہے، ٹھیک ہے غصہ اچھی چیز نہیں ہے، بٹ جو جیل سے آئے 750 بندہ مارے کھا کے آئے، بےزتی کھا کے آئے، تو اگر اس کا موڈ ذرا آف ہو جاتا ہے تو خیر ہے، میں تو اس بات کو خوش ہوں کہ علی امین نے تحمل کا نظریہ دکھایا، وہ سی ایم ہاؤس میں کمپلین کر رہے تھے، ان کے گھر میں ان اے جا کے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ دیکھیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پائیں گے تو ملک کیسے ٹھیک کریں گے؟ بار بار یہ کہتے ہیں صلح کرو صلح کرو، تو اگر مریم بلاول سے صبح صلح کرنی ہے تو اپنے صوبے میں اپنے لوگوں سے نہیں کرنی، اپنی پارٹی سے نہیں کرنی۔ ہمیں خان صاحب نے یہ سبق دیا تھا، مجھے یاد ہے جب یہ بہت میری فیمس اسٹوری اس لیے کہ دس از دی بگیسٹ اسٹوری آئی کین ٹیل یو، خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور بہت تگڑے پرائم منسٹر تھے، اور ہم سب رس کے ناراض ہو کے، جو ماسیاں ناراض ہو جاتی ہیں، ہم خان صاحب کے ساتھ کی میٹنگ کی کہ ہمیں ایکسپلینیشن چاہیے کہ وائی واز اسد عمر ریمووڈ ایز دی فائنانس منسٹر۔ ہمیں اسد صاحب پسند تھے، ایک اچھے منسٹر تھے، اور خان صاحب نے ہم سب کے، میں نے اس کو اسپیس دی، سینیٹرز کو اسپیس دیا، ہمیں بلایا بٹھایا اسمبلی میں، ٹولڈ اس کہ لسن دی بک اسٹاپس ود می، میرا منسٹر تھا، میرا رائٹ ہینڈ ہے، لیکن جو میری مرضی ہوگی وہی ہوگا، میں آپ کو ریزنز بتاتا ہوں۔ تو جو عمران خان سے ہم پوچھ سکتے ہیں تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھا جاتا، دوسرے سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ حکومت یا اداروں کے ساتھ، یا پھر وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو کہہ چکے تھے کہ اب کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، کیا وہ پالیسی ابھی بھی اسی کے اوپر ہی عمل ہو رہا ہے؟ سیاسی ڈائلاگ تو مور اور لیس ختم ہو چکا ہے۔ جو ایک چیز پاسبل ہے میری نظر میں، یہ پی ٹی آئی کا نظریہ نہیں ہے، میرا ہے، کہ اگر وطن کے لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خیر ہو، تو اس پہ جو خان صاحب کی 3 شرطیں وہ ان کو ہر حال میں ایب انیشو ماننی پڑیں گی، اے پریوری ماننی پڑیں گی۔ وہ کیا ہیں؟ اگر وہ چینج نہ ہوئی ہو، وہ 3 میں، کیونکہ خان صاحب سے جیل میں ملی نہیں تقریباً اگست کے بعد سے، پہلی شرط یہ تھی خان صاحب کی 47 کی حکومت ہم نہیں مانتے 9 فروری کی،
یہ 45 فارم کی حکومت ہوگی تو بات ہوگی. دوسری بات جو ہمارے بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور تیسرا جو ہمارے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ٹرائلز میں ہمارے بچوں کو 9 مئی کے پکڑا ہوا ہے ملٹری ٹرائلز آف سویلینز، اس میں ان ٹرائلز کو سویلین ٹرائلز میں بدلا جائے. یہ 3 چیزیں ماننے کو تیار ہوں. پھر ہم نے بھی آفر کی تھی کہ ہم ریاست مدینہ میں جس طرح ہوا تھا، جس طرح رسول اللہ علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد معاف کیا تھا سب کو، جس طرح ساؤتھ افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوا تھا. اور بائی دا وے یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پک اپ کی ہے خان صاحب کی اسپیچز میں سے کہ میں بھی امریکہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن چاہتا ہوں تاکہ ملک ایک راہ پہ چلے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ ریپرزینٹیوز اور بزنس اور مولوی اور میڈیا اور ہر کوئی ایک پیج پہ ہو. سو اگر وہ چیز وہ مان جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف گیو نہیں لینا نہیں، ہم نے دینا بھی ہے. ہم ملک کے لیے اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ان کے جو امپورٹنٹ منسٹر صاحب فائنانس کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمیں خان صاحب نے لونز لے کے دیے تھے آج سے 6-7 سال پہلے چین سے اور سعودی سے، وہ اس کو دوبارہ رول اوور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر وہ ایسا ہے تو پھر IMF نے بھی $7 ارب ان کو دیا ہے، تو اس پہ بھی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، مزید ٹیکسز ڈالیں گے، مزید شرائط ڈالیں گے. آپ مجھے خود بتائیں، آپ ایک جرنلسٹ نہ بھی ہوتی تو ایک پاکستانی باشندہ، آپ کے مالدار رشتہ دار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوگا، کیا وہ مزید بجلی کی بل، گیس کی بل، کھانے کی بل دے سکتے ہیں؟ وہ اس جگہ ہیں. تو یہ کیا ہوگا اس نئے جو آئے گا بجٹ؟ تو دیکھیں سینٹی مسٹ پریویل. کہ خان تو جیل میں بیٹھا ہے، وہ اس سے زیادہ کر نہیں سکتا. عقل استعمال کریں اور سوچیں کہ پاکستان کا کیا حال ہو گیا ہے اور مزید کیا حال ہوگا اگر یہی چور براجمان رہے. بہت بہت شکریہ شاندانہ گلزار. تمام تر صورتحال سے قطع نظر کیا ابھی بھی مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی ہے حکومت یا اداروں کے ساتھ، یا پھر وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو کہہ چکے تھے کہ اب کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے. کیا وہ پالیسی ابھی بھی اسی کے اوپر ہی عمل ہو رہا ہے؟ سیاسی ڈائلاگ تو مور اور لیس ختم ہو چکا ہے. جو ایک چیز پاسبل ہے میری نظر میں، یہ PTI کا نظریہ نہیں ہے، میرا ہے، کہ اگر وطن کے لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خیر ہو